الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ صبر اور نماز کے ذریعے سے تم مدد طلب کرو، اور یہ نماز بہت بڑی چیز ہے مگر خشوع کرنے والوں پر، یعنی جو اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھتے ہیں، خشوع خضوع کرنے والے ہیں، ان پر یہ نماز بھاری نہیں ہے اور نہ بڑی ہے، بلکہ وہ بڑے ہی شوق سے اس نماز کو قائم کرتے ہیں۔ ہم اس آیت کریمہ کے اندر اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو کتنا خوبصورت اور بہترین فارمولہ بتایا کہ اے مومن بندو، یہ دنیا جو چند روز کی ہے اور جو تمہارے لیے قید خانے کی شکل میں ہے، اس کے اندر طرح طرح کی پریشانی تم پر آئے گی، جائے گی، اور اس طریقے سے خوشی اور غمی دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی۔ ایسے میں اگر تم دو چیزوں کا دامن تھام لو، ایک تو صبر اور دوسری چیز نماز، تو کبھی بھی کسی موقع پر تم ناکام نہیں ہو سکتے ہو، بلکہ تم اپنے دامن میں خوشیاں ہی سمیٹو گے۔ صبر ایک ایسا ہتھیار ہے مومن کے لیے جو اس کے کردار کو ظاہر کرتا ہے، اس کی جو اخلاقی عظمت ہے اس چیز کو یہ صبر بالکل اوپن کر دیتا ہے کہ یہ بندہ اخلاقی اعتبار سے کتنا مضبوط ہے۔ اور دوسری چیز جو نماز ہمارے اوپر فرض ہے، اس کی ادائیگی ہمارے اوپر ضروری ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں اگر کوئی غم لاحق ہوتا ہے تو ہم اس نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد حاصل کر سکتے ہیں، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی مشکل وقت پیش آتا وہ فوری طور سے نماز کی طرف آ جاتے اور اللہ رب العالمین سے اس نماز کو پڑھ کر کے مدد طلب کرتے۔ ہمیں چاہیے کہ ان دو عظیم جو چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، صبر اور نماز، ان دونوں چیزوں کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں اور اس کے فوائد کو بھی ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ یہ صبر اور صلاۃ، یہ دونوں چیزیں اگر ہم نے سمجھ لی اور ان دونوں چیزوں کو اپنا لیا تو نہ یہاں ناکام ہوں گے اور نہ آخرت میں ناکام ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان دونوں چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، نہ صرف سمجھنے کی بلکہ صبر کرنے کی اور نماز کو قائم کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جب تک تمہیں موت نہ آ جائے اس وقت تک تم اپنے رب کی اطاعت کرو، عبادت کرو، کبھی اس چیز کو تم مس نہیں کرنا۔ اللہ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔